آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ كذلك حقت، اسی طرح ثابت ہو گیا ہے، کلمات ربی کا، کلمہ آپ کے رب کا۔ فرمایا کذالک حقت کلمات ربک، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ثابت ہوا، یا جس طرح یہ ثابت ہوا کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو لوگ فسق اختیار کریں، یعنی جان بوجھ کر ضد اور سرکشی اختیار کریں، وہ ایمان نہیں لایا کرتے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ سرکش اور نافرمان ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا ہی نہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو حقائق کے مقابلہ پر محض ضد اور تعصب سے کام لے رہے ہوں، ان کے متعلق اللہ کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے فسقوا، نافرمانی کی، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق کریں گے۔ یعنی جس طرح مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، اس لیے فرمایا علی الذین فسقوا، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر جو فاسق ہیں۔ یاد رکھو یہ فسق اور نافرمانی ہی انسان کی محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص نافرمانی پر ڈٹ جانے والا ہے، لہذا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ایسا شخص ایمان سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہاں پر فسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دوسری جگہ ظلم کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی ظالموں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے اور وہ محروم رہیں گے اور انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی جب تک فسق اور ظلم کو ترک نہیں کریں گے، نیکی سے محروم بھی رہیں گے۔ فرمایا یہ بات نافرمانوں پر ثابت ہو چکی ہے، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ برائی پر اصرار ایسی خصلت ہے جو انسان کو اور خیر سے محروم کر دیتی ہے اور انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ، جو پہلی بار پیدا کرے، الخلق، مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ پیدا کر دے۔
اس آیت میں دو باتوں پر ان مشرکوں کو مطلع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہستی پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتی ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے سہل تر ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب پہلی بار کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کچھ حصہ نہیں تو دوسری تخلیق میں بھی وہ حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ اب تخلیق اول کے متعلق سوال کا جواب قریش مکہ کی زبان سے بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ وہ اس بات کے قائل تھے، اور تخلیق ثانی یا معاد کے وہ چونکہ قائل نہیں تھے، لہذا اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے دلوایا گیا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی، یبدأ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، فانا، پھر کہاں، توفکون، بہکائے جاتے ہو تم۔ تو فکون افکن کا معنی ہے کسی کو چیز سے پھیر دینا، ہٹا دینا، اس لیے جھوٹ اور بہتان کو بھی افکن کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی سننے والے کو اصل بات سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارا کوئی شریک ایسا ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بنائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، پھر نطفہ، پھر علقہ، غیر تمام منازل سے گزار کر پیدا کیا، اس طرح ساری مخلوق کی ابتدا اس نے کی اور دوبارہ بھی وہی بنائے گا۔ وہ جواب میں خاموشی اختیار کریں گے، اگر کوئی شریک ہے تو اس کا نام لو۔ اب نہ وہ ایسے شریک کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ خود مان چکے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور نہ وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے شرکاء میں سے کوئی ایسا نہیں، کیونکہ ان سے ان کے شرکاء کی حقیقت کھلتی اور ان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے وہ جواب ہی نہیں دیں گے۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود فرمائیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، پھر اس کے باوجود تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ سیدھے راستے یعنی توحید کو چھوڑ کر صاف گمراہی یعنی شرک کی طرف پھیر دیے جاؤ، جو سراسر افق یعنی جھوٹ ہے۔ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دے کے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو، پھر موت کے بعد انہیں پہلے کی طرح دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت اور قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر، فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھر رہے ہو، اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟ قل حل، کہہ دیجئے، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی، جو ہدایت دیتا ہو، الی الحق، حق کی طرف، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے، للحق کی، حق کی، آفامن، کیا پھر جو یہدی، ہدایت دیتا ہے، الی الحق، حق کی طرف۔ فرمایا قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہدی، ہدایت دیتا ہے، لا یہدی، اصل میں لا یہتدی تھا، تا کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا، جس کا معنی ہدایت نہیں پاتا۔ یعنی آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان کی حق کی طرف رہنمائی کا انتظام بھی فرمایا، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، شریعت مقرر فرمائی، کائنات کا نہایت دقیق مستحکم نظام مقرر کیا کہ اس کے مقرر کردہ راستے سے کوئی چیز ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ انسان کو پیدا ہوتی ہی پستان چوسنا سکھایا، اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے، بطخ کو تیرنا، پرندوں کو اڑنا، درندوں کو شکار کرنا، چرندوں کو چرنا، بلبل کو پھول کی طرف رغبت، پروانے کو جلنا، ماں کو محبت کی طرف، موذی اشیاء کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، سیاروں، کہکشاؤں، سمندروں اور بادلوں کا راستہ کہاں سے متعین ہو رہا ہے؟ غرض ہر چیز میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے،
کسی داتا یا دستگیر کا اس میں کوئی دخل ہے تو پیش کرو، بتاؤ تمہارا وہ شریک کون سا ہے جس نے حق کی طرف ہدایت کا کام کیا ہو یا کائنات کے راہ راست پر چلنے کے نظام اس کا کوئی دخل ہو؟ اب خود ہی بتاؤ کہ وہ ذات پاک جو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اس کا اتباع کیا جانا چاہیے، یا وہ شرکا جو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت کے بغیر خود اپنا راستہ معلوم نہیں کر سکتے، جنہیں کھانا پینا چلنا دیکھنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع اس بات کا کہ اس کا اتباع کیا جائے، امن یا وہ جو لا یہدی نہیں ہے خود ہدایت یافتہ، الا مگر ان یہدا یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے حق کی طرف، فما لکم چنانچہ کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو۔ ہدایت حق سے مراد زندگی گزارنے کا وہ صحیح راستہ ہے جس سے انسان کو ہر شعبہ حیات مثلا تہذیب، اخلاق، تمدن و معاشرت، حکومت سیاست، معرفت روحانیت، معیشت، کسب حلال وغیرہ کے متعلق ایسے اصول بتلا دیے جائیں جن میں فرد اور معاشرہ میں سے ہر ایک کے حقوق کی پوری نگہداشت ملحوظ رکھی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی ہدایت بے جان اور بے سمجھ معبود تو کجا سمجھدار معبود بھی نہیں دے سکتے۔ ایسی جامع ہدایات کے لیے جس قدر وسیع علم حکمت کی ضرورت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان یا سربراہ مملکت یا کوئی ادارہ ایسی ہدایت دینا بھی چاہے تو اس پر اس کی اپنی قوم، اپنے ماحول کے تاثرات، تعصبات کی چھاپ ضرور موجود ہوگی۔ بس اللہ ہی کی ایک ایسی ذات ہے جس کی نظروں میں سب مخلوق سارے انسان یکساں ہیں، لہذا وہی ایسی ہدایات اور احکام دینے کا حقدار ہے۔ رہے معبودان باطل اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہی ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق مشرکین کو بھی اعتراف ہے کہ وہ ایسی ہدایت نہیں دے سکتے، اور کسی کو ہدایت دینا تو درکنار، ان معبودوں میں سے ذی العقول بھی خود ہدایت کے محتاج ہیں، پھر کیا ایسے اللہ کی اتباع کرنا چاہیے جو فی الواقع ہدایت دینے کا حقدار ہے، یا ان کے جو خود بھی اپنے لیے ہدایت کی راہ نہیں پا سکتے؟ بیان کردہ سوالات سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی ضروریات دو طرح کی ہیں، ایک یہ کہ اس کا معبود ایسا ہونا چاہیے جو اس کا ملجا و ماوا ہو، دعاؤں کا سننے والا ہو، انہیں قبول کرنے والا ہو، حاجات کو پوری کرنے والا ہو، مشکلات سے نجات دینے والا ہو، اور اس پر پوری طرح بھروسہ کیا جا سکے۔ بیان کردہ سوالات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ انسان کی دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے، تاکہ انسانیت تجربوں اور ناکامیوں سے ہی دوچار نہ ہوتی رہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ ایسی ذات بھی اللہ کے سوا دوسری کوئی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہ اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اور نہ اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ان حقائق کی وضاحت کے بعد صرف ضد اور ہر درمی ہی رہ جاتی ہے جس کی بنا پر انسان مشرکانہ مذاہب، لادینی اصول، تمدن، اخلاق و سیاست سے چمٹا رہے۔ فما لکم کیف تحکمون یہ دو جملے ہیں ڈانٹنے کے لیے اور حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ دو طرح سے سوال کیا، ایک یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، دوسری یہ کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔